اعوذ باللہ سمیع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 65 پر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دو وہ قدرت رکھتا ہے اس پر کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے نبی ان کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو اوپر سے یعنی آسمان سے کوئی عذاب نازل کر دے یا پاؤں کے نیچے سے یعنی زمین سے آپ کو کوئی عذاب دے دے، یعنی کوئی زلزلہ وغیرہ لا دے یا آندھی وغیرہ کوئی آ جائے یا کوئی اوپر سے بجلی گرا دے، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ پھر آگے اسی آیت کو کنٹینیو کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں لڑا دے تم کو فرقہ فرقہ کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو فرقہ فرقہ بنا کے اللہ تعالیٰ لڑا دے آپس میں۔ یعنی دیکھیں جس طرح آپ بھی جو فرقے واریت میں لوگ پھنسے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، جو آیات کو اچھی طرح سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں کہ آیات کیا کہہ رہی ہیں، پھر ہر فرقہ کسی آیت کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی اخبار احاد کو کھینچ رہا ہوتا ہے اپنی طرف، یعنی فرقے آپس میں ان کی بنتی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو کس طرح ہم بار بار پیش کرتے ہیں ان کے سامنے اپنی آیات تاکہ وہ سمجھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو آیات میں آپ کو بتا رہا ہوں، نشانیاں دے رہا ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں جو میں دلیلیں دے رہا ہوں آپ کو، اس وجہ سے دلیلیں دے رہا ہوں کہ آپ سمجھ جاؤ بات کو، یہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 66 میں، اور جھٹلایا اس قرآن کو تیری قوم نے حالانکہ وہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کو تیری قوم نے جھٹلا دیا ہے، یعنی اہل قریش کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جھٹلایا ہے، لیکن یہ حق ہے، حالانکہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن تیری قوم اس سچ کو مان نہیں رہی ہے۔ جس طرح آج بھی اکثریت جو اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں، یہ قرآن کے کہنے کے مطابق ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، ان کے عقائد قرآن کے الٹ ہوتے ہیں، قرآن کے مطابق تو ان کے عقائد ہے ہی نہیں۔ کہہ دو، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے کہہ رہے ہیں کہہ دو نہیں بنایا گیا ہوں میں تمہارے اوپر داروغہ، وکیل، طرفدار۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی ان کو بتا دو میں آپ کا کوئی طرفدار نہیں بنایا گیا ہوں۔ جس طرح جج کے سامنے کوئی وکالت کے لیے آپ کی طرفداری کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جج ہوں گے، جب جج ہوں گے تو جو انبیاء جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وکیل ہیں وہ آپ کی طرفداری کر لیں گے، تو یہاں تو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دو کہ میں آپ کی کا کوئی طرفدار نہیں ہوں، وہ آپ کا وکیل نہیں ہے۔ یہی آتا ہے کل لست علیکم بوکیل، کہہ دو کہ میں تمہارا کوئی طرفدار وکیل نہیں بنایا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آپ کا وکیل، وہ وکالت آپ کی کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، آپ کی طرفداری کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، آپ کے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، بس اللہ تعالیٰ وہ اعمال دیکھ کے آپ کا فیصلہ سنائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان لو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی بات ہوتی ہے نا اس بات کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح انہوں نے بار بار قیامت کے لیے بول رہے تھے کہ ہمیں کوئی عذاب دو عذاب دو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر بات کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ بات تم ان قریب جان لو گے۔ یعنی آپ کو ایسے لگے گا کہ بس ابھی یہ ہو گئی ہے۔ اور جب دیکھو تم ایسے لوگوں کو جو
نکتہ چینیاں کرتے ہیں ہماری دلیلوں پر یعنی آیات پر نشانیوں پر تو منہ پھیر لو ان سے یہاں تک کہ مشغول ہو جائیں وہ کسی اور بات میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی جب آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے باقیوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں جو لوگ ہماری آیتوں نشانیوں دلیلوں پر نکتہ چینی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کام کو اس طرح نہیں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں, اس وجہ سے تو فرقے وارق میں بندہ پڑتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ جو نظر نیاز چل رہے ہوتے ہیں محرم میں, یا عید میلاد چل رہا ہوتا ہے, یا شبینے نکل رہے ہوتے ہیں, یا وہ جو کنڈے باندھتے جا رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب آپ دیکھو ایسے کام, فرما رہے ہیں کہ یاد آ جانے پر پھر وہاں سے چلے جاؤ, آپ نے ان کے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ آپ بیٹھے رہو گے تو آپ بھی انہی میں سے ہو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو یاد آ جانے کے بعد آپ ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں, یعنی پھر آپ نے چلے جانا ہے ان ظالم لوگوں کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم یہاں بتایا ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں, اپنے جانوں پر ظلم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پاس پھر آپ مت بیٹھیں, وہاں سے چلے جائیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہیں ہے پرہیزگاروں پر ان کے حساب میں سے کوئی ذمہ داری ذرہ بھی. یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر بندے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے, جو وہ کام کرے گا اس کام کا وہ خود ذمہ دار ہے. اس وجہ سے تو باپ بیٹے کا کوئی ذمہ دار نہیں, بیٹا باپ کا کوئی ذمہ دار نہیں, اور ماں بیٹی کی نہیں, کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے. جب کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہے تو آپ پہ کام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ذمہ دار ہو جائیں گے جو آپ کی وہ طرفداری کرنے لگیں گے؟ جب ہے ہی کسی کا کوئی ذمہ دار نہیں, ہر بندہ خود اپنے کام کا ذمہ دار ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ نصیحت کرنا فرض ہے تاکہ وہ بھی غلط روی سے بچ جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ آپ پر اتنا فرض ہے کہ ان کو نصیحت کریں. یعنی کوئی کام ایسا دیکھ رہے ہو تو ان کو نصیحت کرو کہ یار یہ کام مت کرو, یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہ کام اللہ تعالیٰ کے احکاموں کے خلاف ہے, جو آپ یہ کام کر رہے ہو اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا, اس کا قرآن میں کچھ نہیں بتایا گیا. یہ جس طرح ہم کام کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں, یہ البتہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ فرض ہے کہ آپ کسی کو بتاؤ کہ یار یہ کام ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کام بتائیں, آپ یہ جو کام کر رہے ہو یہ غلط ہے. جس طرح میلادوں کے بارے میں, کنڈوں کے بارے میں, بھئی یہ کام شرکیاں ہیں, آپ یہ مت کریں, یا نیازوں کے بارے میں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اس وجہ سے نصیحت کرنا فرض ہے کہ وہ جو غلط کام کر رہے ہیں نا اس کام کرنے سے وہ بچ جائیں اور وہ بھی پرہیزگار بن جائیں, ان کاموں کو چھوڑ دیں. یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کسی کو نصیحت کریں, شاید آپ کی نصیحت کسی کے دل پہ اتر جائے, ورنہ کوئی کسی کے کام کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. اگر وہ نصیحت نہیں بھی مان رہا, اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, صرف نصیحت ہے. سمجھ گیا تو سمجھ جائے, نہیں سمجھ جائے تو باہر میں جائے, دوزخ میں جائے گا خود ہی جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے بنا رکھا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا, اور فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں ان کو دنیا کی زندگی. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, دیکھیں نبی کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے, میلہ لگایا ہوا ہے. یہ دیکھیں جس طرح وہ قبروں پہ میلے لگے ہوتے ہیں, آج فلاں کا میلہ ہے, آج غازی شاہ کا میلہ ہے, کل کلندر کا میلہ ہے, پھر بٹائی کا میلہ ہے, بس ایسے میلے لگائے ہوئے ہیں. دین کو انہوں نے کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے,
اور فریب میں مبتلا کیے ہوئے ان کو دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی نے ان کو فریب دیا ہوا ہے. یہ زندگی ملی ہے تو یہ کہتے ہیں بس عیاشا کرو اور اڑاؤ، جس طرح مرضی ہے جیو. یہ تو جانوروں کی طرح ہے کہ کبھی کس کو مارا کبھی کس کو مارا. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، عقل سے سوچو. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں مگر نصیحت کرتے رہو ان کو یہ قرآن سنا کر. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو نصیحت کرو، لیکن نصیحت بھی کس سے کرو؟ یہ قرآن سنا کر. قرآن ہی آپ کو نصیحت کروا سکتا ہے. کسی کے کہنے پر آپ جو ہے نا اچھل پڑو گے کہ یہ پتہ نہیں کیا بات اس نے کر دی. نبی کو خود بتایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن سنا کر ان کو نصیحت کرو. قرآن کی نصیحت یہ اللہ کی کلام ہے، اور جو اللہ کا کلام ہے نا اس پہ ایک اپنا ایک اثر ہوگا. جب اللہ بات کرے گا نا تو وہ اثر اور راکے اس کے دل میں بھی اتر جائے گی. دوسرے کی بات ہو سکتا ہے اس کو نکتہ چینی لگے، اس پہ طنز لگے، اس کو کہ پتہ نہیں یہ مجھ سے طنز کر رہا ہے، لیکن اللہ کا کلام ہی اس بندے کو سیدھی راہ پر اگر آنا ہوگا اس نے تو سیدھی راہ پر لے آئے گا. لیکن اگر اللہ کا قرآن بھی سن کر اس کے دل پر کچھ نہیں ہو رہا نا تو پھر اس پتھر دل کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. جس کو اللہ کا کلام سن کر بھی کچھ نہیں ہو رہا تو دوسرے کی بات سن کر اس پہ کیا اثر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں مگر نصیحت کرتے رہو ان کو یہ قرآن سنا کر تاکہ گرفتار نہ ہو جائے کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا حساب کتاب ہوگا نا تو جو اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے نا ان کے وبال میں وہ گرفتار نہ ہو جائے، پھر اس کو دوزخ کی طرف نہ جانا پڑ جائے. پھر وہاں یہ نہ کہے کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، مجھے کوئی کہتا تو میں سیدھی راہ پہ لگ جاتا. تو وہ نصیحت اس وجہ سے وہ قرآن سنا کر کی جاتی ہے کہ وہاں آپ کو پشیمانی نہ ہو کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا ورنہ میں کر دیتا. وبال میں کہ نہ ہو اس کو اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارش کرنے والا، اور اگر فدیہ میں وہ دے دے ہر قسم کا معاوضہ تو قبول نہ کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر وہاں اس کے پاس اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا. یعنی جس نے جس کو بھاڑا ہوا ہے نا، جس نے رسول پر بھاڑا ہوا ہے، کسی نے علی پہ بھاڑا ہوا ہے، کسی نے ولی پر بھاڑا ہوا ہے، گلی محلے میں پتہ نہیں کتنے پیر ہیں، سب پہ لوگوں نے بھاڑا ہی ہوا ہے، اس کے سہارے جو نا بس وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں اللہ کے سوا آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارش کرنے والا کہ وہ کوئی سفارش کر کے آپ کی جان چھڑا سکے. اور اگر دے دے فدیہ میں ہر قسم کا معاوضہ، یعنی وہ دینا بھی چاہے نا کہ فدیہ میں بدلے میں یہ اتنا کچھ دے رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے آپ چھوڑ دیں، تو اس سے کوئی قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی آپ جتنا بھی نیکیاں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے یہ اتنی نیکیاں کی تھی، وہ ساری نیکیاں آپ کے منہ پر ماری جائیں گی. کیونکہ جب آپ ہیں شرکیہ اور کفریہ کاموں میں تو اللہ تعالیٰ کو آپ کے نیکی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسے کوئی قبول نہیں کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جو پکڑے گئے اپنی کمائی کے نتیجے میں. یعنی وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے اپنے کمائی جو کی تھی وہ کمائی غلط طریقے کی سمجھ کر انہوں نے کی ہوئی تھی، اور اس کمائی میں وہ پکڑے گئے کہ آپ نے جو کام کیے تھے نا وہ کام ہی غلط تھے. ان کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکڑا ہے کہ آپ کے کام تھے ہی غلط. آپ نے جو بلڈنگ کھڑی کی تھی نا اپنے کاموں کی، وہ ایک غلط طریقے سے اور غلط طرح سے کھڑی کی ہوئی تھی. ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے بدلے میں اس انکار حق کی وجہ سے جو کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو پھر دوزخ میں جھونکا جائے گا اور ان کے لیے پینے کا کھولتا ہوا پانی ملے گا ان کو. یعنی گرم جو ابلتا ہوا پانی ہوگا، اور دردناک عذاب، یعنی دوزخ کے اندر عذاب ہی ہوگا، پھر عذاب میں ہی رہے گا اس انکار حق کے بدلے میں جو یہ کرتے ہیں. یعنی وہ قرآن کو نہیں مان رہے تھے، حق کو نہیں مان رہے تھے، اس کے بدلے میں ان کو پھر وہاں اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے.
تو لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 70 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. جزاک اللہ.